السلام علیکم جی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ انسان کی 80% جو خواہشات ہیں وہ جائز، بے ضرر اور معصوم ہوتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو، ان خواہشات کو پورا کر دے تو بظاہر اس میں کوئی مذائقہ بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں اگر یہ کسی کی دعائیں پوری ہو جائیں۔ مگر انسان کی یہ ساری دعائیں، ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل، ایک آفس سے دوسرے آفس، یہ فائلیں گھومتی رہتی ہیں اور پھر وہ قبولیت کے دستخط نہیں پاتی، تو وہ بے ضرر سی دعائیں۔ یعنی اگر کوئی طالب علم امتحان کی پوری تیاری کر کے امتحان دیتا ہے اور پھر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے کامیاب کر دے، ایک مریض ہے جو شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر کو ہائر کرتا ہے، اس سے میڈیسن لیتا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شفا دے دیں، ایک تاجر شہر کی مرکزی مارکیٹ میں دکان کھولتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے کاروبار میں برکت کی دعا کرتا ہے، کوئی نوجوان پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، بے روزگار شخص ویزے کی درخواست جمع کروا دیتا ہے، نوکری کا طالب جو ہے وہ دفتروں میں اپنی سی وی جمع کرواتا ہے، کھلاڑی سارا سال محنت کرتا ہے، کارخانے دار جو ہے وہ خالص مال تیار کرتا ہے، ماں باپ ایک ایک روپیہ جمع کر کے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں سے تعلیم دلواتے ہیں، کسان سارا سال کھیت کی تیاری کرتا ہے، سرکاری ملازم ساری زندگی ایک ایک روپیہ جمع کرتا ہے، ہزاروں لوگ بزرگ جو ہیں وہ دیار حرم کی زیارت کی دعائیں کرتے ہیں، بھوکا روٹی کی دعا کرتا ہے، پیاسا پانی کا ایک پیالے کی درخواست کرتا ہے، مریض کو ایک درد کی گولی چاہیے، خان سامہ صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے ایک روٹی کھانے کے لیے، یہ سب اپنی پوری محنت کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہتے ہیں مگر پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کی جائز خواہشیں بھی پوری نہیں کرتا، کیوں؟ اب میں آپ سے ایک بالکل اس سے الٹ اور دوسرا سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک بیمار بچہ ہے اور وہ بیماری کی حالت میں اپنے والدین سے کھجور کی یا خربوزے کی کھانے کی وہ جو ہے وہ خواہش ظاہر کرتا ہے، وہ بچہ خواہش کرتا ہے مگر ماں باپ اس کی ضد پوری نہیں کرتے، وہ سڑک پر بھاگنے دوڑنے کی خواہش کرتا ہے، وہ رات کو گڑ اور چینی کھانے کی خواہش کرتا ہے، وہ چلتی گاڑی کی چھت پہ بیٹھنا چاہتا ہے، وہ جلتا ہوا بلب پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چھری سے کھیلنے کا مطالبہ کرتا ہے مگر والدین اس کے سارے مطالبے یکسر مسترد کر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بیمار کو بھاری اور سخت چیز کھانے کو دیں گے تو وہ اور بیمار ہو جائے گا، رات کو گڑ چینی کھانے سے بھی بیمار ہو جائے گا، جلتا بلب پکڑنے سے اس کا ہاتھ جل جائے گا، چھری سے کھیلنے سے وہ زخمی ہو سکتا ہے۔ اب ایک پل کو سوچئے، اگر والدین اس کی ضد کے آگے ہتھیار پھینک دیں اور اس کی ضد کو پورا کر دیں تو کیا ہوگا؟ اور یہ جو انسان ہے نا، یہ انسان، یہ بھی اس کائنات کا بچہ ہے اور خدا کی ذات 70 ماؤں جتنا پیار کرتی ہے اپنے اس بندے سے، چنانچہ وہ جانتا ہے، اس کی ذات جانتی ہے کہ اس کو کس وقت کیا چیز چاہیے، اسے پتا ہے کہ یہ اس وقت دودھ مانگ رہا ہے اور یہ دودھ پینے سے اس کو ہیضہ ہو جائے گا، وہ ہماری منتوں، فریادوں، ترلوں کے باوجود بھی ہمیں وہ دودھ نہیں دیتا اور ہم ٹھہرے محدود سوچ کے حامل، اسے اپنی بدنصیبی جان لیتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے ہیں۔ ہماری دعاؤں کے رد، ہماری خواہشوں کی عدم قبولیت اور ہماری آرزوؤں کی عدم تکمیل میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ دعا جو ہے نا، دعا یہ عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ بڑی محبوب نسبت بھی ہے۔ اچھا، اب دعا کرنے کی سب سے بڑی جو حکمت عملی ہے نا میرے خیال سے، وہ ہے دعا کریں اور اس کے بعد جو حکمت عملی ہے وہ ہے ویٹ اینڈ سی، اپنے کام کے لیے محنت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو
اور چپ چاپ بیٹھ جاؤ اور نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دو، کیونکہ وہ ذات آپ سے، آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ پیار کرتی ہے۔ بس ہر حال میں اللہ کے آگے سر جھکا کے رکھیں، خالص اس سے مانگیں، خالص اسی کی ذات سے مانگیں، ملاوٹ سے پاک، شکوے سے پاک دعا کریں، اپنی دعا کو محنت کے خوبصورت لفافے میں پیک کریں اور اللہ تعالیٰ کو بھیج دیں۔ اللہ آپ سے پیار کرتا ہے۔